میرے چینل میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے وولٹیج کے بارے میں بات کی تھی، اس ویڈیو میں ہم اس پر پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اوور وولٹیج لاک آؤٹ یہ اس آئی سی میں کیسے کام کرتا ہے۔ جب ان پٹ وولٹیج ایک خاص حد سے تجاوز کر جائے تو بجلی کی فراہمی اور منسلک اجزاء کو پہنچنے والے نقصان کو روکتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نظام محفوظ وولٹیج کی حدود میں کام کرتا ہے۔ UC 3525 سپلائی وولٹیج VCC کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر VCC پہلے سے طے شدہ اوور وولٹیج کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو PWM آپریشن سسٹم کی حفاظت کے لیے غیر فعال ہو جاتا ہے۔ یہ خصوصیت انڈر وولٹیج لاک آؤٹ سرکٹ میں لاگو ہوتی ہے، جس میں اوور وولٹیج کا پتہ لگانے کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ UC 3525 عام طور پر 8 وولٹ اور 35 وولٹ کے درمیان کام کرتا ہے۔ سرکٹ تقریباً 8 وولٹ تھریشولڈ اور 7 وولٹ تھریشولڈ پر متحرک ہوتا ہے۔ اگر 35 وولٹ سے زیادہ ہے تو آئی سی اوور وولٹیج لاک آؤٹ میں داخل ہو سکتا ہے یا نقصان کا شکار ہو سکتا ہے۔ جب اوور وولٹیج کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے تو آئی سی PWM آؤٹ پٹ سگنلز کو بند کر دیتا ہے، جس سے بجلی کی فراہمی بند ہو جاتی ہے۔ یہ ضرورت سے زیادہ کرنٹ کو ماسفیٹ ٹرانسفارمرز اور دیگر اجزاء کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ اب ہم بینڈ گیپ ریفرنس ان فوٹو وولٹیک سرکٹس کے فرق کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ بینڈ گیپ ایک ایسا سرکٹ ہے جو درجہ حرارت سپلائی وولٹیج اور مینوفیکچرنگ کی مختلف حالتوں سے آزاد ایک مستحکم وولٹیج 1.2 وولٹ پیدا کرتا ہے۔ بینڈ گیپ ریفرنس وولٹیج کا مطلوبہ سیٹ پوائنٹ سے موازنہ کرتا ہے اور اس کے مطابق سسٹم کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ ایرر ایمپلیفائر جو آؤٹ پٹ سے فیڈ بیک وولٹیج کا موازنہ ایک وولٹیج وی ریفرنس سے کرتا ہے اور ایک ایرر سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس ایرر سگنل کو پھر آؤٹ پٹ وولٹیج کرنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ انیبل سگنلز ایرر ایمپلیفائر کے آپریشن پر بیرونی کنٹرول کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انیبل ایمپلیفائر کے پہلے مرحلے کو کنٹرول کرتا ہے۔ انیبل دوسرے مرحلے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سگنلز آئی سی ڈیزائن کے لحاظ سے ہائی یا لو ہو سکتے ہیں۔ UC 3525 میں آؤٹ کی حد تقریباً 0.5 وولٹ سے 3.5 وولٹ تک ہوتی ہے، غلطی کے سگنل پر منحصر ہے۔ آؤٹ ایرر سگنل موصول ہوتا ہے جو وی فیلڈ بیک وولٹیج وی ریفرنس سے موازنہ کرتا ہے۔ اگر آؤٹ پٹ وولٹیج بہت کم ہے تو آؤٹ ڈیوٹی سائیکل کو بڑھاتا ہے، بجلی کی ترسیل کو بڑھاتا ہے۔ اگر آؤٹ پٹ وولٹیج بہت زیادہ ہے تو آؤٹ ڈیوٹی سائیکل کو کم کرتا ہے، بجلی کی ترسیل کو کم کرتا ہے۔ وولٹیج ٹائمنگ کیپیسیٹر سائیکلوں کے درمیان دو حد کی سطحوں کے درمیان چارج اور ڈسچارج ہونے کے دوران کم از کم وولٹیج 0.5 وولٹ، زیادہ سے زیادہ وولٹیج 3.5 وولٹ۔ ان وولٹیج کی سطحوں کا تعین اندرونی آسکیلیٹر سرکٹ اور UC 3525 کے کمپیریٹر تھریشولڈ سے ہوتا ہے۔ ٹائمنگ ریسیٹر کیپیسیٹر کو چارج کرتا ہے۔ CT میں وولٹیج 0.5 وولٹ سے 3.5 وولٹ تک بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار جب وولٹیج 3.5 وولٹ تک پہنچ جاتا ہے، ایک اندرونی سوئچ ٹرانزسٹر کیپیسیٹر کو خارج کرتا ہے۔ وولٹیج تیزی سے واپس 0.5 وولٹ پر گر جاتا ہے۔ یہ مسلسل چارج ڈسچارج سائیکل ایک تکونی موج بناتا ہے۔ آسکیلیٹر سرکٹ PWM کنٹرولر کے لیے ایک فکسڈ فریکوینسی کلاک سگنل پیدا کرنے کے لیے اس ویوفارم کا استعمال کرتا ہے۔ UC 3525 PWM کنٹرولر میں شٹ ڈاؤن SD پن PWM آؤٹ پٹ کو غیر فعال کرنے اور ضرورت پڑنے پر سوئچنگ آپریشنز کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اوور وولٹیج اوور کرنٹ بیرونی کنٹرول شٹ ڈاؤن کے لیے حفاظتی خصوصیت کے طور پر کام کرتا ہے۔ لو 0 وولٹ 0.8 وولٹ PWM انیبل، ہائی 2.5 وولٹ PWM ڈسیبل۔ UC 3525 PWM کنٹرولر میں نرم آغاز سافٹ سٹارٹ پن بجلی کی فراہمی شروع ہونے پر آؤٹ پٹ وولٹیج میں بتدریج اضافہ کو یقینی بناتا ہے۔ یہ کرنٹ اور وولٹیج اوور شوٹ کو روکتا ہے، ماسفیٹ ٹرانسفارمرز اور بوجھ جیسے اجزاء کی حفاظت کرتا ہے۔ زیادہ تر انورٹرز میں اس پن کو خالی رکھا جاتا ہے اور کام پر لانے پر اس میں ایک کیپیسیٹر کے ذریعے چارج و ڈسچارج سے اس سے کام لیا جاتا ہے۔
सिंक पेन को ग्राउंड में इस्तेमाल में लाया जाता है और उसके जरिए कंपोनेंट के करंट को डिस्चार्ज किया जाता है। यूसी 3525 PWM कंट्रोलर में आसलेटर आउटपुट एक घड़ी का सिग्नल फराहम करता है जो बिजली की फराहमी की सूचनक फ्रीक्वेंसी का तयन करता है। ये सिग्नल अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल होता है और इसे एक से ज्यादा कंट्रोलर्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। मज़ीद बेहतरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राब्ता करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।